اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم فرمانے والا ہے، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو ہر خیر و فضیلت میں بے انتہا کثرت بخشی ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کریں اور قربانی دیا کریں، یہ ہدیہ تشکر ہے۔ اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل اور بے نام و نشان ہوگا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ جی بیٹا، ماشاء اللہ۔ انشاءاللہ بیٹا، انشاءاللہ پیش کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ان انس، اس حدیث پاک کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قال ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص میں یہ تین خصلتیں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا۔ وہ فی روایت، اور ایک اور دوسری روایت میں ہے حلاوۃ الاسلام، اسلام کی وہ مٹھاس کو پالے گا، جس میں یہ تین علامتیں ہوں گی۔ کون سی؟ تو وہ ایمان کی، اور دوسری روایت میں ہے اسلام کی مٹھاس کو پالے گا۔ اس میں سے جو پہلی علامت ہے، حلاوت ہے، وہ یہ ہے کہ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے باقی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہوں۔ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اور جس شخص سے بھی اسے محبت ہوگی وہ محض صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت ہوگی۔ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ بِالْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، متفق علیہ۔ اور تیسری یہ ہے علامت، نشانی، کہ وہ شخص کفر سے نجات پانے کے بعد دوبارہ حالت کفر میں لوٹنا وہ اس طرح ناپسند کرتا ہو جیسے خود کو آگ میں پھینکا جانا ناپسند کرتا ہو۔ یہ علامت اور یہ نشانیاں جس کسی میں بھی ہو تو سمجھ لو کہ وہ ایمان کی مٹھاس کو یا اسلام کی مٹھاس کو اس نے پا لی، اور کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی بیٹا۔ جی جی بیٹا، میں نے اگلے لیکچر میں، اگلے بیان میں عرض کیا تھا کہ ایمان اور عقیدہ اسلام، اہل سنت والجماعت کے جو عقائد ہیں، ان کے بعد اعمال میں سے
ज़िंदगी में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद रोहे ज़मीन पर सबसे अफजल अमल अगर कोई है, अकायद के बाद, अगर कोई इस्लाम और अकायद के बाद सबसे अफजल अमल है तो वो है नमाज। अगर कोई शख्स इसका इनकार करता है या इस नमाज को हल्का समझता है या इसकी तौहीन करता है, इन तमाम उमूर से, तमाम इन अफ़आल से, इन कामों से वो शख्स इस्लाम के दायरे से निकल जाता है, वो यानी काफिर हो जाता है। जो शख्स नमाज का मुतलकन इनकार करे या नमाज की तौहीन करे या बिल्कुल इसको हल्का कोई फ़ैल समझे तो वो इस्लाम से खारिज हो जाता है। बोलिए औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह ताला हम सबको अपनी पनाह में ले ले। जी बेटा। आमीन 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 बेटा, माशा अल्लाह। जी 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 बेटे, जितने भी ये तो बात और वज़ाहत के तौर पे थोड़ा सा कहूँगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। और ये वज़ाहत ये है कि हम जितने भी वालिदैन हैं और पेरेंट्स हैं, उन सबको समझना चाहिए कि जब अपना बच्चा अपना बच्चा जब 7 साल का हो जाए तो उसको सबसे पहले इस्लाम और ईमान और अकायद इस्लाम है, उनकी बुनियादी जो तालीम है वो देनी चाहिए। ये हर वालिदैन पे फ़र्ज़ है। हमारे वालिदैन होते हैं उमूमन ज़्यादातर जो ज़्यादातर इन्हीं इन्हीं को नॉलेज नहीं होता, तो और दुनियावी मामलात को सुनकर अपनी ज़िंदगी बसर करते रहते हैं। तो ऐसों को मैं ख़ास करके कहूँगा कि जितने भी वालिदैन दुनियावी उलूम हासिल करने के लिए बड़ी मेहनत करते हैं, मैं ये नहीं कहता कि दुनियावी उलूम हासिल न करो, बेशक हासिल करो, जितना हो सके इतना हासिल करो, वो कम है। दुनिया के हिसाब से जितना भी इल्म हासिल करते हो, बढ़ चढ़ के इल्म हासिल करो, मगर पहले ये भी देखो कि हम अपने बच्चों को इस्लाम की क्या तालीम देते हैं, ईमान की क्या तालीम देते हैं, कुरान की और शरीयत मुस्तफ़ा की और हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की तालीम क्या देते हैं। अगर हम इसमें कमी करते हैं तो याद रख लो, हम अपने नस्लों में, आने वाली नस्लों में ईमान, इस्लाम, अकीदा और शरीयत को समझ लो कि हम कम कर रहे हैं। और हमारे हयाती में जब हमारा ये आलम है तो उनके बच्चों का जब बच्चे होंगे, उन बच्चों के बच्चे होंगे तो उनका क्या आलम होगा। तो सबसे दरख्वास्त है हमारे नाजरीन से भी, जो जो जिन जिन के पास भी ताहिरुल कादरी के चैनल है, जो इससे जहाँ जहाँ भी पैगाम पहुँचे तो अपने गिरेबानों में जाके और दुनियावी उलूम के लिए जितना भी वक्त देते हैं, जितना माल खर्च करते हैं, दुनियावी डिग्रियां हासिल करने के लिए, कोई इंजीनियर बनने के लिए कोशिश करता है, कोई दुनियावी और जितने भी वकला हैं, वकील है, एडवोकेट है, डॉक्टर है और वगैरह वगैरह जितनी भी और डिग्री हासिल करने के लिए कोशिश करते हैं, बेशक करो, जितनी भी अब जितनी भी आप कोशिश करें कम है, मगर याद रख लो इससे इसके अलावा दीनी उलूम भी उनको सिखाना चाहिए। हाँ, हम ये समझते हैं कि मौलाना साहब के पास नाजरा के लिए भेज दिया तो काफ़ी है, कुरान शरीफ पढ़ लिया तो काफ़ी है। हाँ, ये काफ़ी नहीं है। हमने कलाम मजीद हमको आका अलैहिस्सलाम ने किस लिए दिया था? फ़ीहिल हुदा व नूर, इस कलाम मजीद में हिदायत भी है और नूर भी है। तो हमने हिदायत, ये तो हमने सिर्फ इस कलाम मजीद को चूमते हैं, सिर्फ अगरबत्तियों के लिए रखा है, सिर्फ हमने इसको कसम खाने के लिए रखा है और हमने अच्छे कपड़े में लपेट के ऊंची जगह पे रखने के लिए रखा है। या दूल्हा अगर आ जाए हमारे घर तो उसको चूमने के लिए या दहेज में दुल्हन को देने के लिए, या कोई मामला पेश आ जाए तो कसम खाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं।
یاد رکھ لو ان چیزوں کے لیے صرف کلام مجید نہیں تھا، بلکہ کلام مجید آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت تب تک گمراہ نہیں ہوگی جب تک اس کے دامن کو اپنے ہاتھوں سے پکڑے نہیں. یعنی اس کا دامن کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رسی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دو الگ الگ روایتیں، ایک روایت میں فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری ہے میری سنت، اور دوسری روایت میں قرآن اور میری اہل بیت. تو قرآن دونوں روایتوں میں ہے، اور اہل بیت اطہار ان سے بھی محبت، اور جو احادیث مقدسہ پر یعنی سنتوں پر چل کے اس امت کو دکھایا ہے کہ دیکھو اہل بیت اطہار میں سے امام علی مقام، امام حسن مجتبیٰ اور امام حسن مجتبیٰ، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر جو جو احباب چلے ہیں ان کو بھی دیکھ کے اپنا آئیڈیل بنا کے اپنی زندگی بسر کرتا ہے تو یاد رکھ لو کبھی گمراہ نہیں ہوگا. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے وغیرہ وغیرہ. مختصر یہ کہ آپ نے جو سوال کہا اس کی طرف آتے ہیں ہم. آپ نے کہا کہ بچوں کو ہم نماز کی تعلیم کب دیں گے؟ تو یاد رکھ لو بچوں کو ہم جب 7 سال کا بچہ ہو جائے، 7 سال کا، اور اس سے بھی پہلے نماز کی تعلیم دے دینی چاہیے. جیسے دنیاوی تعلیم ہم 3 سال سے شروع کر دیتے ہیں حالیہ دور کے حساب سے، تو بچوں کو تعلیم یعنی نماز روزہ وغیرہ کی تعلیم بھی 3 سال سے شروع کر دینی چاہیے. وہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز پڑھنے اپنے ساتھ مسجد میں لے جانا چاہیے. اور اس کے علاوہ جب 10 سال کا ہو جائے اور پھر بھی نہ پڑھے تو اس کو سزا دے کر بھی نماز پڑھانی چاہیے. جی واللہ رسول عالم. جی بیٹا. اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے میں کرم فرمائے گا. جی جی بیٹا، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ باقی کی مختصر انشاءاللہ تعالیٰ وضاحت کرو. اس سے پہلے آپ کو یہ عرض کر دوں کہ نماز ہے جو نماز، اس میں نماز پڑھنے کے لیے کچھ شرائط ضروری ہوتے ہیں. تو اس میں نماز کے جو شرائط ہیں، اس سے پہلے ایک آپ سب کو یاد رہے اس طریقے سے میں نمبر 1 سے 1 2 3 4 5 6 7 7 تک ایک ایسی بات کروں تاکہ ہمارے ناظرین کو اچھی طرح سے کوئی ذہن میں بیٹھ جائے، اور اس کے بعد جواب بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو عنایت کروں گا. وہ یہ کہ ہم کو پوچھا جائے کہ اللہ کتنے ہیں، تو ہمارا جواب سب کا یہ سب کو پتہ ہے کہ اللہ ایک ہے. ہاں، اور اللہ کے بعد دوسرے نمبر پہ اللہ کے بعد یعنی اس کی ذات میں اور صفات میں تو کوئی شریک نہیں ہے. مخلوق میں سب سے اعلیٰ اللہ کے بعد 2 نمبر میں اللہ کے بعد جیسے آتا ہے لا الہ الا اللہ، تو دوسرا جملہ کیا آتا ہے؟ تو ہم جواب دیتے ہیں وہ ہے رسالت. کیا ہے دوسرے نمبر پہ؟ کیا ہے بیٹا؟ پہلے نمبر پہ توحید کو ماننا، اور توحید کیا ہے؟ ایک اللہ تعالیٰ کو ماننا. اور دوسرا نمبر کیا ہے؟ دوسرے نمبر پہ عقائد میں رسالت کو ماننا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور رسولوں کو ماننا. یعنی جیسے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد الرسول اللہ، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوسرے نمبر پہ، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے کیا ہے بیٹا؟ رسول ہے. تو یہ 2 چیزیں ہو گئی. ہاں، اب اس اسلام اور عقیدہ اسلام اور اہل سنت والجماعت کے عقائد کے بعد تیسرا نمبر نماز کا آتا ہے. تو نماز کے لیے کیا ضروری ہے بیٹا؟ نماز کے لیے ضروری ہے پاکی، جو آپ نے ابھی فرمایا. تو نماز میں بیٹا نماز میں پاکی ضروری ہے. تو پاکی کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ غسل کرنا چاہیے. تو غسل میں کتنے فرض ہیں؟ غسل میں بیٹا 3 فرض ہیں. 1 نمبر آ گیا، ایک نمبر آ گیا توحید، دوسرا نمبر آیا رسالت، اور تیسرا نمبر کیا ہے؟ پاکی اور غسل میں فرض بھی 3 ہے. کتنا ہے بیٹا؟ اس کی وضاحت انشاءاللہ تعالیٰ اگلے دروس میں کریں گے. تو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ غسل میں فرض کتنے ہیں، یہ ترتیب کے ساتھ میں گنا رہا ہوں تاکہ آپ سب کو اچھی طرح سے ذہن نشین ہو جائے اس لیے.
ہاں یہ غرض ہے. تو پہلا نمبر آ گیا, دوسرا نمبر آ گیا, اب کون سا نمبر ہے؟ تیسرا نمبر. تو غسل میں فرض کتنے بیٹا؟ 3 ہے. ہاں ہاں. اب میں سوال کرتا ہوں کہ اب غسل ہو گیا, ہم یعنی پاک ہیں مگر وضو نہیں ہے, نماز کے لیے جانا ہے, وضو نہیں ہے تو نماز ہوگی نہیں ہوگی. تو وضو میں فرض کتنے ہیں بیٹا؟ تو آپ کہیں گے وضو میں نمبر 1 آ گیا, نمبر 2 بھی آ گیا, نمبر 3 بھی آ گیا, ہاں 1 2 3 آ گیا. اب کیا ہے؟ 4 ہے. تو وضو میں فرض کتنے ہیں؟ 4 فرض ہیں. ہاں وضو میں فرض کتنے ہیں؟ 4. ہاں یعنی اس کی وضاحت ہے اور اگلے درس میں کریں گے کہ کون کون سے غسل میں فرض ہے, وضو میں کون کون سے فرض ہے, وہ انشاءاللہ تعالی بعد میں ذکر کریں گے. اور اس کے علاوہ 5ویں چیز کیا ہے؟ 5ویں چیز ہے بیٹا اسلام کے ارکان کتنے ہیں, یا نماز کے اوقات کتنے ہیں, وقت کتنے ہیں. تو آپ کہیں گے اسلام کے ارکان بھی 5 ہیں اور نماز کے وقت بھی 5 ہیں. نماز کے اوقات 5 ہیں اور اسلام کے ارکان بھی 5 ہیں. توحید, رسالت, نماز, روزہ, زکوٰۃ اور حج. توحید و رسالت, توحید و رسالت, نماز, روزہ, زکوٰۃ اور حج. آگے 5. اور نماز کے اوقات نماز فجر, ظہر,